حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل قوم یہود کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا. خاص طور پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور نعمتوں کے تذکرے کے بعد ان نعمتوں کے بارے میں قوم یہود بنی اسرائیل کی سرکشی اور اللہ رب العالمین کی مخالفت، اللہ کے خلاف اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کی بغاوت کا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. پھر اگلی آیتوں کے اندر بھی مزید اللہ کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا اور ان نعمتوں پر بنی اسرائیل کا کیا ریاکشن تھا اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. کہا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، پانی مانگا، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصے کو، اپنی لکڑی کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے، ہر قوم نے، ہر فرقے نے اپنے اپنے پانی کے پینے کے چشمے کو جان لیا، پہچان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو اور اللہ رب العالمین کے رزق سے اور زمین پر فساد پھیلاتے ہوئے نہ بڑھو. اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وادی تیہ کے اندر بھٹکنے کی سزا دی، تو جب وادی تیہ کے اندر یہ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو بنی اسرائیل کو پیاس کی، پانی کی شدت ہوئی، پیاس کی پانی کی ضرورت پڑی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے پینے کے پانی کا انتظام ہو. اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پر آپ اپنی لاٹھی کو ماریے. تو جیسے ہی پتھر پر حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا کہ پتھر پر لاٹھی کے مارنے کے بعد پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. بنی اسرائیل کے اندر بھی 12 فرقے، 12 جماعتیں تھیں، تو ہر ایک فرقے کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے ایک پانی کا چشمہ اللہ رب العالمین نے جاری کیا. اللہ نے کہا کہ یہ نعمتیں اللہ نے تم پر واضح کی، یہ نعمتیں تم پر اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کی، لہذا ان نعمتوں کو پا لینے کے بعد اب تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ رب العالمین کے رزق کو آرام کے ساتھ کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں انسانوں پر یا قوموں پر جتنی زیادہ ہوگی، اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ کے فرما برداری کی ذمہ داری بھی ان قوموں پر یا ان لوگوں پر زیادہ بڑھ جائے گی. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو مختلف نعمتوں سے نواز کر
یہ بات کی تاکید کی کہ تم اللہ رب العالمین کے رزق کو سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین کے اندر فساد، زمین کے اندر فتنہ نہ پھیلاؤ، اور زمین میں فتنہ اور فساد یہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کی مخالفت کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو بھی نعمتیں اللہ تم کو دیتا ہے ان نعمتوں کو استعمال کرو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن زمین میں بغاوت اللہ رب العالمین کے خلاف نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کے خلاف زمین میں بغاوت کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک اور بدبختی کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کی عجیب و غریب یہ قوم تھی، اور عجیب و غریب نالائق اور بدبخت قوم تھی۔ گزشتہ درس کے اندر جیسا کہ ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے منہ اور سلوہ ان لوگوں پر نازل فرمایا تھا، ایک میٹھا پانی شہد اور تیتر اور بٹیر کا، یہ اللہ رب العالمین نے غذا جنت کی براہ راست بنا کسی محنت اور مشقت کے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، نازل کی تھی، جس سے وہ کھاتے اور پیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جنت کی نعمتوں کے اترنے کے باوجود ان بدبخت قوموں نے اللہ رب العالمین کی سے بغاوت کی اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور ان کی بدبختی کی انتہا یہ رہی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جبکہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اے موسیٰ ایک ہی کھانا ہم روز روز بار بار نہیں کھا سکتے، یعنی یہ منہ و سلوہ اللہ رب العالمین جو ہمارے لیے اتار رہا ہے، نازل کر رہا ہے، یہ ایک قسم کا کھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب قوم کی خطرناک زبردست بدبختی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک طرف سے جنت کی نعمتیں اللہ رب العالمین ان کے اوپر نازل کر رہا ہے، اور یہ بدبخت قوم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، اور یہ سوال کیا کر رہے ہیں کہ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم کو کیا چاہیے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں ہم کو فراہم کریں، من بقلها زمین سے اگنے والی سبزی، وقثائها ککڑی، وفومها گیہوں، وعدسها دال، وبصلها اور پیاز، اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اگائے، یہ چیز کی دعا آپ اپنے رب سے کیجئے۔ اور سوال بھی بڑا عجیب و غریب، کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ کے رب سے یہ مطالبہ کیجئے، آپ کے رب سے آپ دعا کیجئے۔ بدبخت قوم یہ بھی کہنے سے قاصر ہے کہ آپ ہمارے رب سے ہی کہیے کہ ہم کو یہ چیزیں عطا کریں۔ یہ عجیب و غریب بدبختی اللہ رب العالمین نے اس قوم کی یہاں پر ذکر فرمائی، اور یہ ذکر کر کے یہ بتانا چاہا امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے کہ جب قوم سرکشی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کے اندر حد سے زیادہ گزر جاتی ہے تو ان کی زبانوں پر، ان کی عقلوں پر، ان کے فہم پر، ان کے سماعت پر، ان کی بصارت پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ اپنے رب کے سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی یہ چیزیں، ترکاریاں، گیہوں، یہ ککڑیاں، یہ پیاز، یہ چیزیں ہمارے لیے اگائے۔ ہم ایک ہی قسم کی چیز روز روز نہیں کھا سکتے، اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ تم ایک بہترین بدلے کے بجائے، ایک بہترین چیز کے بجائے ایک کم ترین چیز، کم تر چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ اِهْبِطُوا مِصْرَ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، تم کسی بھی شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، وہاں پر تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو کچھ کہ تم مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر سے اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر سے ختم کر لیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ جب تم کو زمین سے اگنے والی یہ چیزیں ہی اگر چاہیے تو تم کسی شہر کے اندر جاؤ، وہاں پر کھیتی کرو، وہاں پر اگاؤ، وہاں پر اپنے من کی، اپنے چاہت کی چیزوں کو اگاؤ، اس کی کاشت کرو اور اس سے کھاؤ پیو۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل فرمایا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ رب العالمین کی ذلت ان کے اوپر اور مسکنت طاری ہو گئی، وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ رب العالمین کے غیظ کو، اللہ کے غصے کو وہ لے کر گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ نے ان کے اوپر پڑی ہوئی ذلت اور مسکنت اور اللہ رب العالمین کے عذاب، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی وجہ یہاں پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر ذلت کیوں نافذ کی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب کیوں نازل ہوا، یہ مغضوب علیہ قوم کیوں ہوئی۔ اللہ نے اس کی 3 وجوہات اس آیت کے اندر بیان کی، کہا کہ ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف کفر کیا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور بنا کسی بات کے، بنا کسی حق کے نبیوں کا انہوں نے قتل کیا۔ یہ 2 باتیں اللہ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا، اور نبیوں کا ناحق قتل کیا۔ یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور اللہ نے کہا کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کرتی رہیں گی اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کفر کرتے رہیں گی، تو جس طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی ذلت اور اللہ رب العالمین کی رسوائی نازل ہوئی اور اللہ کا غضب جس طریقے سے پر نازل ہوا، یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہے گی کہ قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایک تو کفران نعمت، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا، اور دوسری انبیاء کا قتل کرنا، ناحق قتل کرنا۔ یہ بھی انبیاء کا قتل، یہ بھی قوم یہود اور بنی اسرائیل کا بہت بڑا جرم تھا۔ کثرت سے اکثر و بیشتر نبیوں کا انہوں نے قتل کیا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 70 نبیوں کا قتل کیا۔ ایک دن میں 70 نبی کا قتل انہوں نے کیا، اور قتل کرنے کے بعد نبیوں کا قتل کرنا ایک کے پاس ایک عام سی بات تھی۔ دن کے اجالے میں انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، اور شام ہوتے ہوتے اپنی بستیوں کے اندر، اپنے بازاروں کے اندر اسی طریقے سے اپنے بازاروں کو گرم کیا، اور بازاروں کے اندر چہل قدمی، خرید و فروخت معمول کے مطابق ان کے پاس چلتی رہی۔ تو یہ نبیوں کا قتل کرنا، نبیوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، یہ انبیاء، یہ بنی اسرائیل کی خاصیت اور ان کی جرموں میں ایک بہت بڑا عظیم جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس جرم کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا اور نبیوں کے ساتھ ظلم کرنا اور نبیوں کی تکذیب کرنا، نبیوں کا قتل کرنا، یہ بھی انسانوں اور قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کو لانے والی چیزیں ہیں۔ لہذا ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اس میں اس بات کا درس ہے کہ جس طرح نبیوں پر ظلم کرنا، نبیوں کو ستانا اور نبیوں کو قتل کرنا، یہ بھی جرم ہے۔ نبیوں کے وارثین کے پیچھے پڑنا، نبیوں کے وارثین یعنی علماء حق کو ستانا، علماء حق پر ظلم کرنا اور علماء حق کے قتل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی افراد اور قوموں پر اللہ کی ذلت، اللہ کی مسکنت اور اللہ کے غیظ و غضب کو لانے والی چیزیں ہیں۔ لہذا علماء حق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا اور حسن سلوک کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو 2 وجوہات اللہ نے یہاں پر ذکر کی، اس کے بعد اللہ نے تیسری وجہ یہاں پہ بیان کی، کہا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور سرکشی کرتے رہے۔ تو یہ 3 وجوہات اللہ نے قوم یہود پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی بیان کی۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا کفر، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا، دوسرے نبیوں کی تکذیب اور ان کا قتل کرنا، اور تیسرے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا۔ یہ 3 وجوہات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قوم یہود اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین کے مختلف عذابات آئے، اور اللہ نے قیامت تک مغضوب علیہ قوم قرار دیا بنی اسرائیل کو، یعنی یہودیوں کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو قرآن مجید کی آیات پر
غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.